وہ کیا نفسیات تھی جس کی وجہ سے عورت کو ہمیشہ دبا کر رکھا گیا؟ عورت کماتی ہے اور عورت کھلاتی ہے، پلاتی ہے، ذمہ داری اٹھاتی ہے، تو وہ مرد کی وہ حالت ہے جو ہمارے عام معاشروں میں عورتوں کی حالت ہے۔ خواتین کو ہر معاملے میں کچھ ایسے ضابطوں کا پابند کیا جا رہا ہے کہ جن کا پابند مردوں کو نہیں کیا۔ تو اس کا اصل میں اسلام کا یا تو مطالعہ نہیں کیا ہے یا مطالعہ معاندانہ نیت کے ساتھ کیا گیا ہے، اور پھر ان چیزوں کو اچھالا گیا ہے جہاں سے ان کا مطلب نکل آتا ہے۔ رشتہ جب طے ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ قیمت کے طور پہ لے لی جاتی ہے، لیکن وہاں عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ صرف جنسی خواہش کے لیے عورت کا اتنا سپلائی ہوتی ہے۔ نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ ان چیزوں کو ہم اپنے ممبر میں بیان کیوں نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے دن بدن جہالتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کہ سب سے بڑی برکت والی شادی وہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ سادگی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکری مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جہان یعقوب، اور میرے ساتھ میرے معزز مہمان شیخ عزیز الرحمن عظیمی صاحب، مفتی سید فصیح اللہ صاحب موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو جو تشکیل دیا ہے تو دو اکائیوں کے ساتھ اس معاشرے کی اللہ نے تشکیل کی ہے۔ اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں۔ کوئی معاشرہ صرف مردوں سے بھی وجود میں نہیں آتا، نہ چل سکتا ہے، اور نہ کوئی معاشرہ صرف خواتین سے وجود میں آتا ہے، اور نہ صرف خواتین کے ذریعے کوئی معاشرہ چل سکتا ہے۔ توازن برقرار رکھنے کے لیے حقوق کا بھی تصور ہے، فرائض کا بھی تصور ہے، اور جہاں پر حقوق اور فرائض صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں، آدمی اپنے جو ہے وہ فرائض ادا کر رہا ہو اور اپنے حقوق کو سمجھتا ہو، فہم رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، اور پھر اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، اور دوسرا فریق حقوق کی ادائیگی میں مخلص ہو، تو وہاں معاشرہ ہر قسم کی اونچ نیچ کے بغیر بڑے اچھے انداز میں آسان طریقے سے چلتا ہے۔ اور جہاں صرف زور حقوق پر ہو یا صرف فرائض پر زور ہو، یا ہر شخص اپنی ہی فکر کر رہا ہو، اپنی انا کے خول سے نکلنا ہی نہ چاہتا ہو، وہاں معاشرہ انارکی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام ہر معاشرے کو امن دینے کے لیے آیا، استحکام دینے کے لیے آیا۔ معاشرے میں جہاں کہیں بھی جو کوئی کمی بیشی تھی، اسلام نے اس کو دور کیا، اور ایسے بہترین اصول اور ضابطے وضع کیے کہ جس میں معاشرے کا ہر طبقہ مطمئن بھی تھا، اور ہر طبقہ اس بات کو محسوس بھی کر رہا تھا کہ میرے درد کا اگر درما تلاش کیا ہے تو وہ اسلام نے ہی کیا ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اب اسلام کے جو حقوق تھے، تفویض کیے ہوئے حقوق، وہ قرآن میں، حدیث میں، کتابوں میں، علمی ذخائر میں تو موجود ہیں، لیکن ہم جب اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ، تشویش کے ساتھ، اور انتہائی ندامت کے ساتھ اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا کہ وہ حقوق جو اسلام نے دیے تھے وہ آج مسلمانوں میں خال خالی نظر آتے ہیں۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ اپنی روایات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو اس تناظر میں ہم آج بات کریں گے کہ ہم کس طریقے سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کے عطا کردہ حقوق معاشرے کی غالب اکثریت یعنی خواتین کو دیں، جس کی وجہ سے معاشرہ خوشحالی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے۔ سب سے پہلے میں زحمت دوں گا مفتی سید فصیح اللہ شاہ صاحب کو۔ ظاہر عورت کا وجود شروع سے ہے جس طرح مرد کا وجود ہے، لیکن ہر معاشرے میں عورت کو مظلوم اور عورت کو یعنی دبانے کی پالیسی ہمیں نظر آتی ہے۔ ماضی کی تاریخ میں جب ہم جاتے ہیں، وہ کیا نفسیات تھی جس کی وجہ سے عورت کو ہمیشہ دبا کر رکھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ یہ صرف عورت کی بات نہیں ہے کہ اس کو دبا کے رکھا گیا یا رکھا جاتا ہے آج بھی اس زمانے میں بھی، بلکہ یہ فطرت کے اصول میں سے ہیں کہ ہر طاقتور کمزور کو دباتا ہے، اور نیچرلی مرد جو ہے وہ عورت سے طاقتور ضرور ہے۔ اب وہ طاقت کا استعمال یا تو اپنی خواہش کے مطابق ہو، یا اپنے معاشرے اور رسم و رواج کے مطابق ہو، یا کسی خدائی تعلیمات کے مطابق ہو۔ تو اگر اپنی خواہش کے مطابق ہو، یا وہ معاشرہ جو کہ انسانی خواہشات یا ضروریات یا انسانی اخلاق سے ایک وجود میں آیا، تو ظاہر ہے وہ ایک انسانی معاشرہ ہوگا۔ اس میں جو حقوق کی تقسیم ہوگی اس میں بھی بے اعتدالی ضرور ہوگی، اس میں انصاف سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی معاشرے گزرے ہیں
جن کی تشکیل انسانوں نے خود دی یا انفرادی لحاظ سے جتنے بھی انسان گزرے ہیں یا موجودہ ہیں، تو مرد ہونے کی حیثیت سے ایک مرد کا تشکیل دیا گیا معاشرہ وہ طاقتور ہوگا، اور اس میں کمزور چاہے عورت ہو تو وہ بھی ظلم کا شکار ہوگی، اس میں کمزور چاہے غریب طبقہ ہو تو وہ طبقہ بھی ظلم کا شکار ہوگا، اس میں کمزور چاہے بچے ہو تو وہ بھی ظلم کے شکار ہوں گے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ انسان کو یعنی مرد اور عورت ہونے کی حیثیت سے اعتدال پر کیا چیز لاتی ہے۔ تو ہم نے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا، انسانی تاریخ کا، تو انسان تو اسی فطری اصولوں پہ چلے گا کہ طاقتور وہ اوپر رہے گا، ظالم اور جابر ہو کر رہے گا، اور کمزور ہمیشہ مظلوم رہے گا۔ اب ظالم اور مظلوم کے درمیان یہ جو حد بندی ہے یہ ختم کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے آسمانی تعلیمات ہے جو مذہب کی صورت میں ہے۔ ہم وہ معاشرہ جو انبیاء علیہ السلام نے تشکیل دیا اور خالص خدائی اصول اور خدائی قوانین اور احکامات کے مطابق دیا، تو اس میں ہمیں جہاں مرد کی ایک فضیلت اور بلند مرتبہ نظر آ رہا ہے، تو وہاں ہمیں عورت کا وہ مرتبہ نظر آ رہا ہے کہ پورے معاشرے کے تمام مرد مل کر بھی ایک عورت کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیٹس سروائیول کا جو اصول ہے نیچرل لاز میں، تو یہ اس کا تقاضا ہے کہ جو طاقتور ہوگا تو وہ اپنے سے کمزور کو ضرور دبائے گا۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ جن معاشروں میں اگر عورت کو بالادستی حاصل ہو گئی ہے، مثلا جیسے چائنا کے بعض دیہاتوں میں جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں ایسے بھی اقوام موجود ہے جہاں جیسے کہ ہم مرد اپنی گھر کی سب تمام ذمہ داریاں باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں، فیصلے جو ہے وہ مردوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر عورتوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ عورت کماتی ہے اور عورت کھلاتی ہے، پلاتی ہے، ذمہ داری اٹھاتی ہے، تو وہاں مرد کی وہ حالت ہے جو ہمارے عام معاشروں میں عورتوں کی حالت ہے۔ یعنی آپ کی بات کا خلاصہ تقریباً یہ ہے کہ اصل جو عظمت کا معیار ہر دور میں ہر معاشرے میں سمجھا گیا وہ معاشی بالادستی تھی، اور اسی بنیاد پہ مرد کو جو ہے عورت پر فوقیت حاصل ہے۔ غالباً ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو یہی چیز ہے، قرآن میں قوام کہا گیا مرد کو۔ تو ایک طرف ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں شیخ عظیمی صاحب کہ اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان مساوات رکھی ہے، ہیومن ڈگنیٹی کے حوالے سے بالکل ان کے درمیان مساوات ہے، لیکن دوسری طرف تعلیمات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے واضح فرق بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے دین کے اعتبار سے ان کو ناقص کہہ دیا گیا، عقل کے اعتبار سے ناقص کہہ دیا گیا۔ حدیث میں یہ تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ وہ گھر سے باہر نہ جائیں، گھر سے باہر جائیں گی تو شیطان جو ہے وہ اوروں کو ان کی طرف متوجہ کرے گا، اور اسی طرح سے بات کرنے کے حوالے سے ہمیں یہ فرق ملتا ہے۔ مردوں کو کہیں پابند نہیں کیا گیا کہ وہ زور سے بات نہ کریں یا وہ اچھے لہجے میں بات نہ کریں، خواتین کو پابند کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی چلیں تو راستے کے کناروں سے چلیں۔ یہ ساری چیزیں، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تفریق ہے جو اسلام نے بھی قائم کی ہے، کہ ایک طرف بات مساوات کی ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہاں خواتین کو ہر معاملے میں کچھ ایسے ضابطوں کا پابند کیا جا رہا ہے کہ جن کا پابند مردوں کو نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے مستشرقین کو، اسلام کے مخالفین کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ حقیقت میں اسلام جو ہے وہ مردوں کا معاشرہ ہے اور وہ مردوں کی بالادستی کی بات کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات کا آغاز مولانا کی بات سے کروں گا، آگے بڑھاتے ہوئے اس کو۔ طاقتور مرد ہے اور عورت جو ہے صنف نازک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق میں ان دونوں میں یہ فرق رکھا ہے کہ ایک کو طاقت دی ہے اور ایک کو طاقت کم دی ہے۔ بعض دفعہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ایک یہ بوجھ اٹھانا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا، ہم دیہاتی لوگ ہیں، جنگلوں میں رہے ہیں، تو وہاں لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہیں، گھاس کاٹ کے لاتے ہیں۔ ایک مرد، نوجوان مرد، وہ اتنا گھاس کی گٹھڑی کو نہیں اٹھا سکتا جتنی عورت اٹھاتی ہے، وہاں اس میں طاقت زیادہ ہے۔ لیکن ایک عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ عورت طاقت استعمال نہیں کر سکتی ہے۔ طاقت اس میں بھی مرد سے بعض دفعہ زیادہ ہوتی ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتی، اسی لیے جنگیں مرد لڑتے ہیں اور نظام مرد چلاتے ہیں
اور سارا کچھ عورت زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے ایک کارکن کی حیثیت سے کسی فیکٹری میں یا کسی بھی کام میں ایک پرزے کی حیثیت سے آتی ہے. مرد جو ہے وہ حقیقت میں ناظم ہے اور اس کائنات کا معمار ہے. تو اس طاقت کی نفسیات جیسے مولانا نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ طاقتور زیادتی کرے گا. اب ایک آدمی صرف عورت ہونے کے ناطے سے اپنی بیوی پر زیادتی نہیں کرتا، بلکہ بعض دفعہ وہ کمزور باپ کو بھی مارتا ہے. ہمارے معاشرے میں چیزیں نظر آتی ہے، بچے لڑکے کو بھی مارتا ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو بھی مارتا ہے، نوکر کو بھی مارتا ہے، اپنے پڑوسی کو بھی دباتا ہے، اس پہ زیادتی کرتا ہے. تو اس کی وجہ یہ کہہ دینا کہ صنفی جو ہے فرق ہے کہ یہ عورت ہے یہ مرد ہے یا اس کی بیوی اس کا شوہر، وہ بات نہیں ہوتی. جو ظالم مرد ہوتا ہے بیوی پر ظلم کرنے والا، وہ اور بھی آپ دیکھیں کہ ہر جگہ وہ ظلم کرتا ہوگا. ہاں یہ چیز ہے. اب اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ بھائی میں نے اس عورت کو حقوق دے دیے، چلو بھائی آج سے اس کو حقوق مل گئے. اسلام نے جو نظام رکھا ہے اس سے ساری چیزیں جو ہے معقول انداز میں اس کا ایک نظام بنایا ہے. مثال کے طور پر ایک بنیادی بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، ایسی ہستی ہے جو ہماری ایمان کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس رسول اللہ کو اللہ جو فرماتے ہیں نا، وہ بات شاید آپ حضرات نے بھی نوٹ کی ہوگی، اور وہ بات جو بیٹے اور بیٹی کو والدین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے لیے ایک لفظ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہاں بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ والدین کے لیے اپنے پر جھکا دو، جھک جاؤ، تواضعاً اور رحمت اور شفقت کے اعتبار سے. اور وہی حکم نبی کو ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ اپنے پیروکاروں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں. یعنی جو روحانی اعتبار سے طاقتور ہے، پاورفل ہے، بہت عظیم ہے، یا یہ ہے کہ معاشرتی اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی جو طاقتور ہے نا، اسلام نے اچھا ادھر حکمران ہے کتنا طاقتور ہوتا ہے رعایا کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا؟ سید القوم خادمہم، کہ آپ جو ہے نا حاکم کو اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کا خادم سمجھے اور اس یعنی سطح پہ آ جائیں. اب ظاہر ہے کہ اچھا پھر آپ کے بچے ہیں یا آپ کی بیوی ہے، اسلام نے آپ سے کیا کہا ہے؟ انما ترزقون بضعفائکم، کہ آپ جو ہے اپنے ان کمزور بچوں کو کمزور نہ سمجھے، شاید آپ کی روزی روٹی اور آپ کا جو مقام ہے معاشرے میں وہ ان کی وجہ سے ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں انصاف ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو بولنے نہیں دیا جا رہا یا اس کو مثال کے طور پر فلاں فلاں معاملے میں شریک نہیں کیا جا رہا، وہ جو ہے نا ایک اسلام کا تقسیم کار ہے. کہ جیسے بنیادی طور پر ایک تقسیم کار یہ ہے کہ عورت گھر کی ملکہ ہے اور باہر کما کے لانے والا مرد ہے. اب اس میں حقیقت میں تو کوئی ظلم کوئی زیادتی نہیں ہے. جس کے جو قوا ہے، جو اس کی صلاحیتیں ہیں، جو وہ کر سکتا ہے. اب ظاہر ہے باہر جا کے آپ کو لوگوں سے ڈیلنگ کرنی ہوگی، سامنا کرنا ہوگا، بہت سارے معاملے، جھگڑنا بھی پڑتا ہے. تو عورتوں کو اگر یہ سپرد کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے فتنہ ہی فتنہ ہوا، تو وہ مردوں کے حوالے کیا ہے. عورتوں کی عزت اس میں ہے کہ وہ گھر میں رہیں. ہاں کچھ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں. اسی طرح سیاست ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں بھی سارا دنیا بھر کے لوگوں سے آپ کا واسطہ ہوگا اور معاملات ہوتے ہیں، تو سب مردوں کے حوالے ہیں. اور جہاں تک یہ ہے کہ اس کے عقل کے بارے میں کہا گیا یا دین کے بارے میں کہ وہ نصف ہے، تو اس میں بھی حسن ہے. اس میں ایسا حسن ہے جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں، تو بچے تو ہمارے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے عورت کو اگر فتنہ کہا ہے نا تو اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے. انما اموالکم اولادکم فتنہ. اب فتنہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم بچے اٹھا کے کچرے کو کنڈی میں ڈال لیں کہ بھئی یہ فتنہ ہے، یا ان کو مارے پیٹے یا ان کو ذلیل کرے. نہیں بھائی، فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے بڑی ایک آزمائش ہے، امتحان ہے. عورت بھی امتحان ہے. اور اسی طرح اگر بچے مثال کے طور پر ہمارے نابالغ ہیں، تو نابالغ بچے ہیں، مرد ہے لیکن نابالغ ہے، اس کی ذہنی سطح وہ نہیں ہے. اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. عورت کا کہ عقلی سطح اگر اللہ نے مرد کے مقابلے میں کم رکھی ہے تو وہ نظام کی بہتری کے لیے، تاکہ تابع اور متبوع معلوم ہو اور نظام چلے. تو اس کو جو ہے نا عورت کی توہین نہیں سمجھنا چاہیے. باقی یہ کہ میراث اس کی عادی ہے، تو علماء نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایک عورت کو جہاں جہاں سے میراث ملتی ہے، مرد کو وہاں وہاں سے نہیں ملتا. تو وہ بھی یہاں کمی ہے تو وہاں اس کو پورا کیا گیا ہے. اسی طرح گواہی کا نظام ہے. اسی طرح اچھا ایک آدمی ہے اپنے بچوں کو وہ کچھ دینا چاہ رہے ہیں، ہدیہ گفٹ، تو اس میں اسلام کا نظام یہ ہے کہ لڑکے لڑکی میں فرق نہیں کرنا ہے. تو اس کا اصل میں اسلام کا یا تو مطالعہ نہیں کیا ہے، یا مطالعہ معاندانہ نیت کے ساتھ کیا گیا ہے، اور پھر ان چیزوں کو اچھالا گیا ہے جہاں سے ان کا مطلب نکل آتا ہے. ورنہ اسلام میں بڑا حسن، بڑا اعتدال ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام نے فطری اعتبار سے جس طبقے کے جو حقوق تھے وہ دیے ہیں.
لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنے مسلم معاشرے میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. آپ نے میراث کی بات کی تھی، تو کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو اپنی خواتین کو، چاہے وہ باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹی کو یا بھائی ہونے کی حیثیت سے اپنی بہنوں کو میراث میں حق دیتا ہو، قرآن کا اتنا بڑا صریح حکم ہونے کے باوجود اس کو اچھے خاصے مسلمان بھی فراموش کر دیتے ہیں. کیا نفسیات ہے اس میں، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اس حکم کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دی جاتی؟ جی بالکل، یہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بارہا یہ بات فرمائی ہے. جیسے حضرت ابو ذر سے ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّکَ امرؤ فِیکَ جاہلیہ، آپ میں کچھ جاہلیت کی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، آپ اپنی اصلاح کرو. یا یہ ہے جیسے ازواج مطہرات کو کہا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِیَّةِ الْأُولَىٰ. تو ہمارے لوگوں میں جہل کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے کبھی کبھی وہ جاہلانہ چیزیں واپس آ جاتی، جو قبائلی ہوتی ہے، جو ایک بہیمانہ سوچ تھی وہ آ جاتی ہے. یہ اس کا ایک اثر ہے کہ ہمارے ہاں عموماً یہ قبائلوں میں یہ چیزیں نظر آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی عورت تو دوسرے کے گھر میں جانے والے، جیسے جاہلیت میں ایک سوچ تھی اس کو کیا میراث دینے، کل کو یہ میرا چچا زاد، میرا کزن، میرا فلانا یہ میرے مقابل کھڑا ہوگا، میری جائیداد کی وجہ سے وہ میرے مقابل اور ہمسری کا دعوے دار ہوگا، اور یہ اس طرح کے ایک غلط منفی سوچ. تو اس وجہ سے بھی یہ حق نہیں دیا جاتا، اور یقیناً اسلامی تعلیمات سے دوری اس کی وجہ ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں علماء اور عوام اور دیندار سب برابر ہیں. بڑے بڑے نامی گرامی علماء یا خانقاہی سلسلے سے جڑے ہوئے لوگ وہ بھی وہی سب کچھ کر رہے، ہیلے بہانے کر کے بچیوں کو ان کا حق نہیں دے رہے ہیں. تو یقیناً میراث میں بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے کہ ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا. بالکل اس میں بھی کوتاہیاں ہو رہی ہے. بہت بڑی بڑی رقم اور بڑے مہر رکھے جاتے ہیں، لیکن دیے اس حوالے سے تو میری سوچ یہ ہے کہ اس میں پھر عورتوں کی تخصیص نہیں ہے. یہ جہاں ہمارا بس چلتا ہے نا، پھر ہماری وہاں نفسانیت غالب آ جاتی ہے. اور جیسے والدین کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یعنی ہم نے دیکھا ہے، یہ صرف مغرب کی بات نہیں، ہمارے مشرق میں اسلامی ممالک میں والدین کے ساتھ شادی کے بعد جو رویہ ہوتا ہے وہ ہمسایوں سے بھی زیادہ جو ہے نا گیا گزرا ہوتا ہے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو اپنے ملازمین کے ساتھ ایک انتہائی، یعنی غلاموں سے بھی گھٹیا ان کو سمجھا جاتا ہے. اب غلاموں کے بارے میں اسلام کا فلسفہ کیا ہے کہ ان کو وہی پہننے کو دو جو آپ پہنتے ہو، یعنی جس معیار کا کپڑا آپ کا ہے ان کا بھی ہو، جس معیار کا کھانا آپ کا ہے ان کا بھی ہونا. ہمارے ہاں کیا ملازمین کے ساتھ دیندار لوگوں کا یہ رویہ ہے؟ بلکہ دینداروں کے بارے میں تو ہم نے یہ نوٹ کیا ہے اور سنا ہے کہ وہ ملازمین سے ان کا رویہ عام لوگوں کے مقابلے میں بھی زیادہ گھٹیا ہوتا ہے. تو یہ دینی تعلیمات کو صحیح طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہیں. شیخ مفتی فصیح اللہ صاحب، یہ ہم نے یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ بعض جگہ باقاعدہ سودا ہوتا ہے عورت کا، یعنی رشتہ جب طے ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ قیمت کے طور پہ لے لی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ بینیفٹ ملتا ہے ہونے والے شوہر کو کہ اب وہ اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر لے، جیسا بھی سلوک کر لے، تو والدین کی طرف سے یا اس کے بھائیوں کی طرف سے، ریلیٹیوز کی طرف سے کوئی احتجاج نہیں ہوتا. اب وہ جیے مرے کچھ بھی ہو. تو اس کی یہ کہاں سے آیا یہ ہمارے پاس یہ رواج، اور یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہندو سے ہے، کہیں اور سے آئی ہے؟ جی، اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پر ہم اسلام کو جب پرکھتے ہیں تو مسلمان معاشروں سے پرکھتے ہیں. اگر مسلمان معاشروں میں کوئی برائی ہے یا ظلم ہے یا عورت کے ساتھ زیادتی ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ کیسا اسلام ہے. حالانکہ بات الٹی ہے کہ سچائی کا معیار اسلام کے لیے مسلمان ہے یا مسلمان کی سچائی کے لیے اسلام معیار ہے. بات یہ ہے کہ اسلام معیار ہے مسلمان کی اچھائی اور برائی کے لیے. بالکل، لیکن پریزنٹ تو مسلمان جی، اگر مسلمان اسلام کے مطابق ہے تو وہ سچا ہے اور اچھا ہے، اور اگر مسلمان معاشرہ یا مسلمان کوئی فرد اسلام کے مطابق نہیں ہے تو وہ اسلام کی نظر میں بھی مجرم ہے اور ساری دنیا کے معاشروں میں بھی وہ مجرم ہی ہوگا. تو ایک بات تو یہ کہ ہم اسلام کو مسلمانوں سے نہ پرکھیں بلکہ مسلمان کی اچھائی اور برائی اسلام سے پرکھیں. عموماً جو مخالفین اسلام ہے وہ مسلمان معاشروں میں اس طرح کی کمیاں کوتاہیاں دیکھ کر، بتا کر، سامنے لا کر اس کا پروپیگنڈا کر کے اسلام کو نشانہ بناتے ہیں. تو پہلی غلط فہمی تو یہ دور ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ
جس طرح شیخ نے بھی کہا، تو اس پر میں مزید یہ کہوں گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، شہادت دے دی اسلام اور رسالت اور توحید کی، بس وہ اسلام پر پورا کامل ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام ایسا ہی ہے جس طرح کہ آپ اپنے موبائل میں ایک ایپ اپڈیٹ وہ انسٹال کرتے ہیں، تو کچھ وقت تک وہ ایپ جو ہے چلتا ہے، لیکن پھر اس کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر کہا گیا ہے کہ بھائی ہر 100 سال کے بعد اللہ ایک بندے کو بھیجتے جی ہیں ہاں، تجدید کے لیے مجدد آئیں گے، تو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ وہ ایپ اپڈیٹ نہیں کریں گے تو موبائل میں وہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح دیکھیں اسلام کی دعوت کے لیے اور پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا انتخاب کیا، جو اللہ کی طرف سے تربیت یافتہ معلمین ہوتے تھے، استاد ہوتے تھے، تو وہ اگر کفار کو دعوت بھی دیتے تھے لیکن اپنے مومنین کو، اپنے ماتحت صحابہ کی تربیت بھی کرتے تھے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام جو جاہلیت سے نکلے ہیں اور وہ اسلام کے خوبصورت دین میں اور خوبصورت معاشرے میں آ کر آئے ہیں، تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ محنت ہے۔ تو اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ایک اپنی خواہشات کی طرف آتا ہے، تو اس کے لیے پھر تربیت ضروری ہے۔ ہمیں اس پہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشروں کی تربیت کا کوئی نظام ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے، عملاً پریکٹیکلی ہم اسلام کے مطابق یعنی معاشروں کی تربیت نہیں کرتے، تو پھر یہ چیزیں ضرور آئیں گی۔ ظلم بھی ہوگا، جبر بھی ہوگا، زیادتی بھی ہوگی، کرپشن بھی ہوگی، اور عورت کے ساتھ یہ ناروا جاہلیت والا سلوک بھی لوٹ کر آئے گا اور ضرور لوٹ کر آئے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسلامی تربیت کا جو نظام ہے تو اس کی تجدید ہونی چاہیے اور اس کو دوبارہ سے اٹھانا چاہیے۔ ہاں، اگر اسلام اپنی تربیت کے اصولوں میں کم ہے یا پورا نہیں اترتا کسی موجودہ معاشرے جدید سوسائٹی کے لیے، تو پھر اس پہ جو ہے وہ کوئی نشاندہی کرے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام اللہ کا مکمل دین ہے، قیامت تک ہے، تو مکمل دین قیامت تک معاشرتی امور میں بھی ہے، قوانین میں بھی ہے، سیاست میں بھی ہے۔ جب تربیت ہوگی تو میرے خیال میں یہ مسائل نہیں آئیں گے، جس طرح کہ جب صحابہ کرام جاہلیت سے نکلے اور ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پایا تو وہاں پر ہمیں نظر نہیں آتا کہ عورت کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو۔ اور پھر جو ہے قطع کلامی معاف یہ کہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اب ہمارے ہاں جیسے کے پی میں بڑے پیمانے پر ہمارے سامنے ہوتا تھا سورا، کہ بھئی کسی کا تنازع ہے، قتل وطل ہے، تو اس میں قاتل جو ہے مقتول کو پھر چھوٹی بچی دے دیتے تھے، ہاں اس میں سورا پر جب سے پابندی لگی ہے نا، سب ٹھیک ہو گئے، مسلمان ہو گئے، ڈنڈا ہے اوپر نا۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے، اور اس حوالے سے بھی مسلمانوں کو کم سے کم یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہماری وہاں اکثریت ہو پارلیمنٹ میں، لیکن ذہن سازی تو ہم کریں نا، اس کے لیے ایک ورک کریں۔ دیکھیں قانون سازی کے ساتھ ساتھ نا، قانون تو انسان پہ ایک یعنی ڈنڈے کے زور پہ نافذ ہو سکتا ہے نا، جی ہاں، اندر جو ہے نا وہ مذہب کے علاوہ ہمارے پاس تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ایک ملک کا میں آپ کو مثال دے دوں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے یعنی وہ معاشرے جو کہ تہذیب سے دور ہے اور یعنی شہری تمدن سے دور ہے، پسماندہ علاقے یا دیہی علاقے، اس میں عورت کا باؤ تھاؤ ہوتا ہے، یعنی نکاح کے نام سے ان کو بیچا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک ملک ہے جو کہ ترقی یافتہ ہے اور یعنی فیمینسٹ ملک ہے، یوں سمجھے کہ عورت کے حقوق کا علمبردار ہے اور صف اول کا ہے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ ان کا آفیشیلی ان کے وزیر خارجہ کا ایک بیان آیا، یعنی جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان کا وزیر کہہ رہے ہیں کہ ایک قریبی ملک ہے جہاں کی عورتیں ان میں خوبصورت شمار ہوتی ہے، اچھی شمار ہوتی ہے، تو وہاں سے سالانہ 50,000 عورتوں کو اسمگل کیا جاتا ہے، لیکن وہاں عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ صرف جنسی خواہش کے لیے عورت کا اتنا سپلائی ہوتی ہے اور اس کو باقاعدہ اس کی منڈی لگتی ہے۔ بالکل، تو نہیں، ہم تو اپنے معاشرے کے حوالے سے فی الحال بات کر رہے ہیں کہ خود ہمارے معاشرے میں بہت کچھ ہے۔ مثال کے طور پر شادی کی تقریب ہو رہی ہے، اب اس تقریب میں جو اسٹیج سجایا جاتا ہے اس میں دلہا صاحب آ رہے ہوتے ہیں، نہ کسی کا سہارا ہے اور نہ جو ہے کسی قسم کی کمزوری کا اظہار ہے، وہ جناب بڑے جو ہے تم تراک کے ساتھ
اور بڑا سا انہوں نے وہ ترہ بھی باندھا ہوا ہوتا ہے اور وہ آ کے اسٹیج پر بیٹھتے ہیں. کچھ دیر کے بعد ایک نحیف و نزار سی خاتون جس کو 4-5 افراد نے پکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا اور وہ سسکیاں بھر رہی ہوتی ہے، اور اس حالت میں اس کو زبردستی پکڑ کے لے جا کے وہاں برابر میں بٹھا دیا جاتا ہے. کیا یہ اس بات کا شروع سے اظہار نہیں ہے کہ تمہیں ہمیشہ دب کے رہنا ہے؟ اگر میں یہ سوال کروں، آپ کی بات چونکہ رہ جائے گی، میں یہ سوال کروں کہ عورت کے آگے پیچھے یا اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اور اس کا پلو اوپر اٹھا کے عورتیں آ رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایک کمزور پریزنٹ کیا جاتا ہے، ایک کمزور صنف. میں کہتا ہوں کہ اگر یہی 8-10 مرد یعنی اس لڑکے کے ساتھ آ رہے ہو اور اس کے جو امامہ ہے اس کا پلو بہت لمبا ہو عورت کی قمیص کی طرح یا غرارے کی طرح، اور اس کو کوئی 1-2 ساتھی اٹھا رہے ہو، تو اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ اس کو ہم پروٹوکول کے ساتھ آیا اور عورت کمزوری کے ساتھ آیا. یہ کون سا جی یہ دیکھیں، یہ میڈیائی پروپیگنڈا ہے جس کو جو ہماری نفسیات پہ اور معاشرے کی نفسیات پہ حاوی ہو رہا ہے کہ عورت کی ہر چیز کو جو ہے وہ کمزوری سے. حضرت اس میں سمجھتا ہوں اس میں حیا کا ایک پہلو بھی ہے کہ دیکھیں اس شادی میں ماں باپ بھی شریک ہوتے ہیں، بہن بھائی سب رشتہ دار. عورت کی معاشرے میں عرف میں حیا یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ آبدیدہ ہو کے والد کے گھر سے جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر خندہ پیشانی سے اور قہقہے مارتی ہوئی اور اس طرح چلاتی ہوئی آئے گی، کیا کہتے ہیں، اچھلتی ہوئی آئے گی، تو اس میں ایک بے حیائی کا عنصر بھی ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے مشرقی معاشرے میں اگر اس طرح ہو رہا ہے تو یہ اس کا ایک انفرادیت بھی ہو سکتا ہے. معاشرتی رسوم کسی نہ کسی حد تک ایسی ہیں کہ جن کو اب بھی حاوی کیا جا رہا ہے اور ان رسوم سے ہم نکل نہیں سکتے. اس حوالے سے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی ذمہ داری کن کی ہے؟ کیا لوگ سوشل میڈیا سے دین سیکھیں گے؟ لوگ جو ہے ڈراماز سے دین سیکھیں گے؟ یا وہاں سے رسم و رواج کو سیکھیں گے؟ جس طرح پورا زور اس وقت یہ لگایا گیا ہے اور میڈیا کو باقاعدہ ایک جو ہے وہ اس مشن پر لگایا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف میں یہ دیکھتا ہوں اور انتہائی افسوس کے ساتھ اس بات کا میں اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے ممبر و محراب سے ان موضوعات کو اب بیان نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے عوام کا رجحان علماء اور ریلیجیس اسپیکرز کو سننے کا تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. اور جمعے کا جو اذان ہوتی ہے نماز سے پہلے، خطبے سے پہلے والی، تو اس کے بعد لوگ مسجدوں میں آنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا دین کے اتنے بڑے حصے کو جس پر باقاعدہ محدثین نے احادیث کو جمع کیا اور بڑی بڑی کتابیں لکھیں اور اس کی تفصیلات بیان کیں، اور ہماری فقہ کا تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 65 سے 70% حصہ انہی چیزوں پر مشتمل معاملات پر، اور اس پر نکاح کی بڑی اہمیت ہے. ان چیزوں کو ہم اپنے ممبر میں بیان کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کی وجہ سے دن بدن جہالتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ سمجھتا ہوں اس حوالے سے تو یہ آپ نے کئی موضوعات چھیڑ دیے. یہ جو ممبر اور محراب سے کیا ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے اور اس کے اصلاح کے کیا طریقے، وہ تو ایک مستقل موضوع ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ دین ہم کہاں سے سیکھیں، بے شک اس وقت ہمارے مسلم معاشرے میں اکثریت کے ذہن میں وہ چیزیں بھری جا رہی ہے جو غیر مسلم یا غیر تعلیم یافتہ یا غیر دینی سوچ والے لوگ اپنے ایک مخصوص نفسیات کے تحت جو فلمیں، ڈرامے، وہ چیزیں ہیں، اور وہ ظاہر ہے بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. ان میں یہ چیزیں عموماً دکھائی جاتی ہے، پھر اس کو جو رنگ دیتے ہیں وہی رنگ عموماً جو ہے ہمارے ہاں ذہنوں میں ہوتا ہے. اسلام کا اس حوالے سے جو ایک پیغام ہے یا جو نظام ہے وہ تو یہ ہے نا کہ کیا کہتے ہیں، حدیث ہے کہ سب سے بڑی برکت والی شادی وہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ سادگی ہو، اور سادگی ہی نکاح میں مطلوب ہے. اب جیسے آپ نے ایک مثال دی ہے، تو اس طرح کی شادیاں ہی غیر اسلامی ہیں کہ جہاں پر سب دیکھ رہے ہیں اور ایک سٹیج ہے اور جس پہ دلہن آئے گی، سب اس کا نظارہ اور پھر اپنے اپنے تبصرے. وہ تو بالکل یعنی نکاح کا اگر جو فلسفہ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے ہمارے عام زندگی ہوتی ہے، ذرا سی جو ہے اس میں نیاپن کپڑوں وغیرہ میں، اور بس شادی، سیدھی شادی. باقی یہ جو 5-5 سال تک تیاریاں ہوتی ہے، لاکھوں روپے لیتے ہیں قرضے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ اویرنس کون پیدا کرے گا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ سادگی کی طرف لانے کی ذمہ داری ہے تو علماء کی ذمہ داری، لیکن یہ پھر ایک مستقل موضوع ہے نا کہ عالم اور معاشرے کا عام آدمی کٹ گئے ایک دوسرے سے. اس میں بہت کچھ کرنا ہوگا، تب جا کے مولوی سے لوگ جو ہے دین سیکھیں گے. اور مولوی کے طرز تخاطب میں اور بہت ساری چیزوں میں
موضوع کے انتخاب میں کن کن چیزوں میں کیا دلچسپی ہے، کیا لب و لہجہ ہے، ان چیزوں میں بھی کافی اصلاح کی ضرورت ہے، لوگوں کو مسجد سے جوڑنے کی بھی ضرورت ہے، وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ بہرحال دین تو دین والوں سے سیکھا جائے گا۔ اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اکثر معاشرے کی کمی کوتاہی کا جب بھی سوال اٹھتا ہے تو اس میں ساری ذمہ داری ممبر اور محراب پہ ڈال دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ممبر اور محراب کے ساتھ کتنے فیصد لوگ منسلک ہیں؟ معاشرے کے تقریباً 20% لوگ ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ ٹوٹے کیوں؟ آج سے 20 سال پہلے آپ ممبر و محراب کی رونق کو دیکھیں اور 20 سال بعد آج دیکھیں جی میں تو یہی فرق صاف کہنا ظاہر چاہ رہا ہوتا ہے ہوں کہ اس میں ہمیں یعنی اسلامی سسٹم جو تربیتی نظام ہے اس کے لیے ہمیں صرف ممبر اور محراب کا استعمال پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنے بھی سورسز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے الگ نشست مقرر کی، صرف مسجد نبوی کے ممبر سے ان تک آواز نہیں پہنچائی۔ ہمارے معاشرے کے عام بچے یعنی لوگ کتنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، لوگ بھی نہیں بھیجتے۔ تو غیر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے جو ہے گھر کے سربراہ کا اور ماں باپ کی ذمہ داری علماء سے بھی پہلے ہے کہ دیکھیں اگر میرا بچہ خراب ہو رہا ہے اور میں اس کی تربیت کا انتظام نہیں کر رہا ہوں لیکن سوشل میڈیا پر اس کی ویسٹرن تربیت ہو رہی ہے، عورت کو خصوصاً ایک گھر کا جو سسٹم ہے نا، ایک ادارہ ہے خاندان کا، اس سے کاٹا جا رہا ہے اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کاٹا جا رہا ہے، اور یہی ہمارے یہی لبرل دانشور جو دانشور کے طور پر آتے ہیں، انہی لوگوں سے آپ دیکھیں کسی چیز کی اچھائی کا معیار یہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ویسٹرن میں ایسے ہو رہا ہے، بھائی ویسٹرن میں ایسے ہو رہا ہے تو اچھا ہے، اگر وہ چیز ہم نہیں اپنائیں گے تو ہم برے ہوں گے، اگر ترقی پذیر ہوں گے، اور اگر وہ اپنائیں گے تو پھر حالانکہ ویسٹرن معاشرے میں دیکھیں کہ خاندان بالکل ٹوٹ چکا ہے، اور اسلام جو ہے وہ خاندان ایک ادارے کے طور پر وہ تشکیل دیتا ہے، اور ادارے میں پھر ذمہ داریوں کی تقسیم ہوتی ہے، جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنے اس کو زیادہ حقوق بھی حاصل ہوں گے، جس کی جتنی کم ذمہ داری ہوگی تو اس کو پھر حقوق میں بھی کمی آئے گی، یعنی بوجھ کم ہوگا تو حقوق بھی کم ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ممبر اور محراب سے پہلے یہ سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی اور خصوصاً بچی کی تربیت جو ہے وہ کیسے کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز ہے ماں باپ میں کہ آج کل سکول سسٹم جو ہے، ہمارے والدین اپنی بچی کو سکول میں داخل کر دیتے ہیں، پھر اس کا پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ سکول میں اس کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، ان کے اساتذہ کیسے ہیں، سکول کا اپنا سسٹم اور کلچر کیسا ہے، میری بچی وہاں پر یعنی ایک مسلمان تربیت یافتہ بیٹی بن کر آئے گی یا وہ جو ہے ایک مغربی معاشرے کی ڈلی ایک لڑکی بن کر ابھر رہی ہے۔ اب قریب میں کتنے کیسز آئے، اگر وہ والدین نظر رکھے تو میرے خیال میں ان چیزوں کی نوبت نہ آئے، لیکن والدین اس بات پہ اکتفا کر لیتے کہ ہم نے بچی کو اسکول میں داخل کر دیا، اب وہ بچی کی تعلیم بھی تعلیمی ادارے کے ذمے، اس کی تربیت بھی اسی کے ذمے، اور جب وہ بچی بہرہ روی کا شکار ہوتی ہے اور یعنی ماں باپ کی عزت جو اس کی وجہ سے داؤ پہ لگے تو پھر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ علماء کیا کر رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تفریق ہے نا، میٹرک تک کم از کم یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے، اور جو گراس روٹ ایجوکیشن جو بنیادی تعلیم ہے اس میں مدرسہ اور اسکول والا فرق، جس طرح آپ دیکھتے ہیں تقریباً مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بھی اور دنیا بھر میں تقریباً یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر یہ تعلیم، اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے درمیان جو ایک خلیج سی حائل ہو گئی ہے کہ جی یہ اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، اور پھر اسکولوں میں بھی 3-4 قسم کے طبقات ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک طبقاتی تفریق بھی جنم لیتی ہے۔ تو اگر ہماری حکومتیں اس حوالے سے ایک ایسا نظام بنا لیں، یا جو ایجوکیشن سے وابستہ لوگ ہیں وہ ایک ایسا نظم بنائیں کہ انہیں بنیادی دینی تعلیم بھی وہیں مل جائے، تربیت بھی وہیں ملے، ساتھ میں جو ہے وہ دنیا کے حوالے سے جو تعلیم ہے وہ بھی دے دی جائے، تو میرے خیال میں پھر وہ تعلیم اور تربیت والی جو کمبینیشن ہے وہ کسی حد تک ممکن ہے۔ یہ جتنی بہرہ روی اور جاہلیت آ رہی ہے دو طریقوں، ایک ایجوکیشنل سسٹم ہے، دوسرا میڈیا ہے۔ تو صرف ممبر اور محراب پہ اگر اکتفا کیا جائے لیکن ہمارے بچوں کی تربیت ان دو چیزوں سے ہو رہی ہے تو میرے خیال میں ہماری محنت بیکار ہوگی۔ تو ہمیں ایک تو علماء کو صرف ان چیزوں پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ پورا سسٹم، خصوصاً ایجوکیشن سسٹم کے لیے جو ہے وہ علماء کو اور جو صاحب غور و فکر لوگ ہیں
اور صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے، ورنہ ہمارا خاندانی سسٹم یہ برباد ہو جائے گا، اور جو بربادی عورت کی ویسٹرن سوسائٹی میں ہو رہی ہے وہ پھر یعنی یہاں پہ روایتی نظام میں بھی عورت مظلوم ہے، اور پھر وہ عورت نہیں رہے گی بلکہ ایک لذت کا سامان بن جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ یہ جو عدم دلچسپی ہے نا، یہ صرف مسجد تو ایک خاص عبادت گاہ ہے، محراب، وہاں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، چلو اگر وہاں مولوی کی کمزوری ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ میڈیا پہ جا کے دیکھیں، جہاں مولوی ہیں یا دینی کوئی پروگرام ہے اس کو دیکھنے کا کیا تناسب ہے، اور جو غیر دینی چیزیں ہیں اس کا کیا ہے۔ اسی طرح آپ لٹریچر میں دیکھیں، دینی کتابیں کتنی بکتی ہیں، وہاں 40,000 جو ہے کی تعداد میں ایک کتاب نشر ہوتی ہے، اور یہاں 1100، اور پھر یہ سال ہر سال میں چلتے۔ اسی طرح دیگر لٹریچر ہے، تو دین کی طرف جو ہے نا رغبت بہت کم ہے، اور وہی کہ ایک چکا چوند سے لوگ اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ بس دین بالکل پس منظر میں چلا گیا۔ بڑی محنت کی ضرورت ہوگی۔ تھوڑا سا یہ کہ اپنے طرز کو اگر بدل کر، جیسے ماڈرن اسکالرز کر رہے ہیں، آپ جیسے ہی کوئی دینی حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے انہی کی ریسرچ سامنے آ رہی ہوتی ہے، تو اگر تھوڑا سا علماء کرام اپنی روایتی سنجیدگی کو ایک طرف رکھ کے وسیع تر دینی مفاد میں اسی طرز پہ کام کریں، جیسے بہت سارے اسکالرز اس حوالے سے بہت فیمس ہو گئے کہ انہوں نے کچھ معاملات کو، کچھ ایشوز کو اٹھایا اور اس کی وجہ سے لوگ بڑے متاثر ہوئے اور ان کی طرف آئے، تو اگر تھوڑا سا اس طرز پہ محنت کی جائے تو میرے خیال میں کچھ خلا اس میں یہ کہ یعنی ایک تو ہے کہ مرد اس طرح کی چیزیں ابلاغ ذرائع کو استعمال کرے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی گھر کی بچیوں کو، عورتوں کو تربیت یافتہ بنائیں، اور ان کے ذریعے ہم دعوت و تبلیغ، اصلاح اور تربیت کا نظام عورتوں میں چلائیں۔ جس طرح کہ وہ لوگ عورتوں کو استعمال کر رہے ہیں، فیمنزم کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ سب عورتیں چلا رہی ہے، اور عورت میں ظاہر ایک اٹریکشن موجود ہے، یعنی کشش موجود ہے۔ تو اس طرح بہت سارے ادارے جو ہماری بچیاں چلا رہی ہے اور ہماری بہنیں چلا رہی ہے، تو اس سے سینکڑوں عورتوں کی جو ہے وہ تربیت ہوئی ہے، اور اس کے اچھے نتائج نظر آ رہے ہیں۔ کئی ایک اداروں کا ہم نام بھی لے سکتے ہیں، تو اس میں چونکہ جب عورت میں محنت کرے گی اور تربیت کرے گی تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ میری وجہ سے یا جو ہے نا ماڈرن اسپیکر بن کر جو ہے نا عورت کو ہم میڈیا ہی میں لائے، تو ظاہر ایک چیز بری ہوگی تو اس کو بالکل کاؤنسلنگ کے لیے ایک چیز اچھی ہوگی تو 100 جو ہے وہ بری بھی ہوگی۔ بالکل اپنی ذمہ داریاں ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ یہ ہم اپنے معاشرے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور یہ ایک دھندلی سی تصویر ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جیسے اسلام نے تو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے، مگر بعض جگہ اس کو حکم کا درجہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر حالت یہ ہو رہی ہے کہ جو پہلی زوجہ ہوتی ہے اس کو بالکل ہی حقوق نہیں دیے جاتے، اور اس کو بالکل ہی سمجھیں نہ طلاق اور نہ اس کو بسایا جاتا ہے۔ بہت سارے المیے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اور ان تمام مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے۔ ضرورت ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی، ضرورت ہے لوگوں کو یہ بتانے کی کہ یہ جو تم آگے پیچھے جو ہے وہ حل تلاش کر رہے ہو، اس کا حل اگر ملے گا تو نبوی تعلیمات میں ملے گا، وحی کی تعلیمات میں ملے گا، قرآن و سنت میں ملے گا، اور قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کو مشکل تعبیرات کے گنجلک جو ہے وہ خول سے نکال کر عوام کی زبان میں عوام کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے بہت بڑا کردار ہمارے علماء کا، اہل مدارس کا، ہمارے اسکالرز کا بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے آگے آئیں، میدان میں آئیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔